السلام علیکم، میں ہوں عفان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ فکر۔ ایک گاؤں جو شہر سے دور، بہت دور، اتنی دور ہے کہ اگر میں اس گاؤں جانے کا ارادہ کروں تو مجھے 11 مہینے تک ایک ٹرین کا انتظار کرنا پڑے گا، اور 11 مہینے کے بعد وہ ٹرین آئے گی، پھر میں اس پر سوار ہوں گا، اور وہ ٹرین جب مسلسل 1 مہینے تک چلتی رہے گی تو میں اس گاؤں تک پہنچوں گا۔ آپ نے اندازہ کیا وہ گاؤں کتنی دور ہے؟ ایک دن ایک شخص نے اس گاؤں جانے کا ارادہ کیا، اور جس دن ٹرین آنے والی تھی اس سے 2-3 دن قبل ہی اس نے گاؤں جانے کی تیاری شروع کر دی، اور آج جب کہ ٹرین آنے والی ہے تو وہ 2-3 گھنٹہ پہلے ہی اسٹیشن پہنچا اور وہ پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ٹرین کا انتظار کرنے لگا۔ اور اب ٹرین آنے والی ہے، کچھ دیر کے بعد سیٹی بجی اور ٹرین کے آنے کے آثار ظاہر ہوئے۔ وہ ٹرین آئی اور پلیٹ فارم پر رکی اور اعلان ہوا کہ یہ ٹرین پلیٹ فارم پر 30 منٹ تک رکے گی۔ اس دن گرمی بہت سخت تھی تو اس نے سوچا کہ ہم تھوڑی دیر باہر کی ہوا کھا لیں، اور یہ ٹرین جب 30 منٹ تک رکے گی تو میں آخر کے 10 منٹ میں اس ٹرین پر چڑھ جاؤں گا۔ ابھی ٹرین کے روانہ ہونے میں 10 منٹ باقی تھا کہ اس نے اچانک بازو والے پارک میں خوبصورت منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی 4 سالہ بچی اپنے باپ کے ساتھ تتلیوں کے پیچھے کھیل رہی ہے، اور وہ قہقہہ لگا کر ہنس رہی ہے، اور وہ تتلی بار بار رنگ برنگے پھولوں پر بیٹھ رہی ہے۔ وہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ وہ اس کو دیکھنے میں کھو گیا اور محو ہو گیا، کیونکہ اس خوبصورت پارک میں خوبصورت پھولوں پر بیٹھتی ہوئی خوبصورت تتلی کو دیکھ کر قہقہہ لگاتی ہوئی وہ خوبصورت بچی چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ شخص اس سین کو دیکھنے میں اتنا کھو گیا کہ ٹرین کے جانے کا وقت ہو گیا۔ ٹرین کے سارے دروازے بند ہوئے، ٹرین نے سیٹی لگائی اور چل پڑی۔ سوچیے، تصور کیجئے کہ اس شخص کو کتنا غصہ آ رہا ہوگا، وہ کتنا مایوس ہو رہا ہوگا، اور وہ کتنا پریشان ہو رہا ہوگا کہ اس نے 11 مہینے تک اس ٹرین کا انتظار کیا اور وہ ٹرین بھی چھوٹ گئی، اور اب پھر اگلے 11 مہینوں تک اسے اس ٹرین کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ہاں میرے بھائی اور میری بہن، میں بات کر رہا ہوں رمضان کی۔ وہ آدمی تم ہو، اور وہ ٹرین رمضان ہے جو 11 مہینوں کے بعد آتی ہے، اور اس کا سفر 30 یا 29 دنوں کا ہے۔ وہ لڑکی اور وہ پارک اور وہ تتلی اور وہ پھول، وہ سب دنیا کے غیر ضروری کام ہیں۔ اور اس واقعے کو مثال کے طور پر بیان کرنے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کی یہ ٹرین آئے اور گزرتی چلی جائے اور ہم دنیا کے غیر ضروری کاموں میں اور دنیا کے دھندوں میں پھنسے رہ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کی یہ ٹرین آئے اور ہم اس پر تراویح، نماز، روزہ، صدقہ کے ذریعے سوار نہ ہو سکیں، کیونکہ رمضان المبارک کی یہ ٹرین جب آئے گی تو بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف جاتی چلی جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مبارک اور قیمتی لمحات کو ہم دنیا کے دھندوں میں پھنس کر ضائع اور برباد کر دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ٹرین کی طرح رمضان کی یہ ٹرین صرف 30 منٹ نہیں رکے گی، لیکن جب یہ چلے گی تو اتنی تیزی کے ساتھ چلے گی کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوگا۔ اور اگر رمضان المبارک کی یہ ٹرین ہم سے چھوٹ گئی یا ہم نے اس پر سوار ہونے میں کوتاہی کر دی تو پھر ہمیں اگلے رمضان کے لیے 11 مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا، اور کیا پتہ کہ اگلا رمضان آئے اور ہم نہ ہوں۔ کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ تراویح پڑھی تھی لیکن آج وہ اپنی قبر میں تنہا ہیں۔ کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے روزے کی افطاری ہمارے ساتھ کی تھی لیکن آج انہیں افطار کے لیے کوئی بلانے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی قبر میں اکیلے سو رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ روزے رکھے تھے لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ یہ ٹرین بہت جلد ہمارے پلیٹ فارم پر آنے والی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر پورے توشے کے ساتھ سوار ہوں، کیونکہ یقین نہیں کہ اگلی ٹرین ہمیں ملے گی یا نہیں۔ اور آخر میں آپ سے ایک گزارش کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں۔